ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل قرة عيني في الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا. اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، گن نہیں سکتے.
وما بكم من نعمت فمن اللہ، ہر نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ہر نعمت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اور سب سے بڑی نعمت ایمان کی، اسلام کی، دین کی اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بڑی نعمت اسلام کی، دین کی۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام دین ہے، تو اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ اسلام ہے وہ اسلام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اور اسلام کے اندر بے شمار احکامات ہیں، دین کے اندر، شریعت کے اندر بے شمار اللہ کے احکامات، اللہ کے قانون موجود ہیں۔ اللہ کے بے شمار احکامات میں سے ایک اہم ترین حکم اللہ کے بے شمار قانون میں سے ایک اہم ترین قانون نماز کا ہے۔ نماز کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، عظیم نعمت ہے۔ انمول نعمت ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک دو جگہ نہیں، بے شمار جگہوں میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ ایک جگہ اللہ نے بیان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، یقیناً ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرنے والے، نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی پابندی کرنے والے، وَآتَوْا الزَّکَاةَ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ جو بندہ یا بندی دنیا میں رہ کر ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ
اپنے مالوں کی زکات ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، ایسے لوگوں کے لیے کیا بدلہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے کیا انعام ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، انعام ہے۔ اللہ کیا دیں گے وہ اللہ جانتے ہیں۔ ایمان لانے پر، نیک اعمال کرنے پر، نمازوں کی پابندی کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر اللہ کتنا ثواب دیں گے، کیا کیا انعامات دیں گے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے بدلہ ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی رنج نہیں ہوگا، بے فکر، اطمینان، آرام، راحت کے ساتھ ہوں گے۔ آخرت کے میدان میں امن کا مل جانا، سلامتی کا مل جانا، راحت کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ نفسی نفسی کا عالم، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی میرا کیا ہوگا۔ ادھر دیکھیں گے جنت کا نظارہ، ادھر دیکھیں گے دہتی ہوئی جہنم کا منظر۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے آخرت۔ آخرت کے میدان میں امن کا مل جانا بہت بڑی نعمت۔ تو اللہ نے بیان فرمایا میرے بندو، آخرت کا امن چاہتے ہو، ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، نمازوں کی پابندی، اپنے مالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارو، آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم، کوئی رنج نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کا 21واں پارہ سورۃ الروم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ میرے بندو میری طرف رجوع ہو جاؤ۔ ہر بندے کی ذمہ داری، ہر بندی کی ذمہ داری کہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ ہر حال میں، خوشیوں میں، غموں میں، مالداری میں، غربت میں، صحت میں، بیماریوں میں، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ جو ہوگا اللہ سے ہوگا۔ منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ واتقوہ، اللہ ہی سے ڈرو۔ تمہارے دلوں میں نہ حکومت کا ڈر، نہ لوگوں کا ڈر، نہ کسی اور کا ڈر نہیں، تمہارے دلوں میں صرف اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت،
اور آگے بیان فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کی پابندی، نمازوں کا اہتمام۔ اس آیت کی آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع نہ ہونا، اللہ کا ڈر دل میں پیدا نہ ہونا، نمازوں کا اہتمام نہ کرنا، گویا کہ یہ شرک کرنے والے ہیں، یہ مشرکوں کے اعمال ہیں۔ اللہ نے فرمایا مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ ارے تم تو ایمان والے، تم اللہ کی طرف رجوع ہونے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کی پابندی کرو، نمازیں قائم کرو۔ قرآن مجید کا 18واں پارہ سورۃ النور میں اللہ نے یوں بیان فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میرے بندو، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی غلامی کرو، ان کی پیروی کرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون۔ اس آیت سے پہلے کی آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے ایمان والے بندوں اور نیک اعمال کرنے والے بندوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اے ایمان والو، نیک اعمال کرنے والو، دنیا میں تمہاری حکومت ہوگی، دنیا کا خلیفہ آپ ہی کو بناؤں گا، یہ دنیا آپ کے لیے ہے، یہ حکومت آپ کے لیے ہے، یہاں کی خلافت آپ کے لیے ہے، یہ دنیا کی حکومت پانے کے لیے، دنیا کی بادشاہت پانے کے لیے تو اللہ نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا نمازوں کی پابندی کرنا ہوگا، مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، ہر حال میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگا۔ یہ اعمال کرو گے تو دنیا کے اندر آپ کی حکومت ہوگی۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ نے فرمایا نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، ہر حال میں اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا ہوگا، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ لعلکم ترحمون، اللہ تم پر رحم کرے گا، اللہ اپنی مدد تم پر نازل کرے گا۔ نمازوں کا اہتمام نہیں، نمازوں کی پابندی نہیں، پھر یہ دل کے اندر خیال اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، اللہ کی نصرت کیوں نہیں آ رہی ہے، اللہ کی رحمت کیوں نازل نہیں ہو رہی ہے، نمازوں کا حال یہ، پھر ہم یوں کہیں کیوں نہیں آ رہی ہے، تو اللہ نے کہا اعمال کرو تو مدد کیے جائیں گے۔ تو نماز کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے ایک دو جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ اللہ نے اپنے بندوں سے کہا میرے بندوں نمازوں کی پابندی کرو۔
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ نے شروع کی آیتوں میں بیان فرمایا یہ وہ کتاب، یہ وہ قرآن جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی تردد نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں. ھدی للمتقین، متقیوں کے حق میں یہ ہدایت والی کتاب ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت، تقویٰ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت والی کتاب ہے. متقی کون ہیں؟ تقویٰ والے کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ آگے اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ پر ایمان لے کر آئے. فرشتوں کو دیکھا نہیں، فرشتوں پر ایمان لے کر آئے. جنت جہنم کو دیکھا نہیں، جنت جہنم پر ایمان لے کر آئے. نبیوں کو ہم نے دیکھا نہیں، نبیوں پر ہم نے ایمان لے کر آیا. آخرت کو دیکھا نہیں، آخرت پر ایمان لے کر آئے. یہ اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں جو غیب کی چیزیں ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. دیکھے بغیر صرف اللہ کے کہنے پر، دیکھے بغیر صرف ہمارے نبی کے کہنے پر ہم نے مان لیا، ایمان لے کر آ گئے. اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب. دیکھے بغیر ایمان لے کر آنا. تو جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، متقی ہوتے ہیں، ان کی صفت اللہ نے بیان فرمایا. یہ ایمان بالغیب لے کر آتے ہیں، دیکھے بغیر یہ مان لیتے ہیں. آگے فرمایا متقی وہ لوگ ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. جو متقی ہوتا ہے وہ نمازی ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ نمازی ہوتا ہے. نماز کے بغیر متقی نہیں بن سکتے، نماز کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا، نماز کے بغیر کوئی غوث نہیں بن سکتا، نماز کے بغیر کوئی ابدال نہیں بن سکتا، نماز کے بغیر کوئی پیر، کوئی مرشد نہیں بن سکتا، نماز کے بغیر کوئی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ولی بننے کے لیے، غوث بننے کے لیے، ابدال بننے کے لیے، متقی بننے کے لیے نمازی ہونا ضروری. آج کیا ہو رہا ہے؟ زندگیوں میں نماز نہیں، پھر بھی کہتے ہیں میں پیر، میں مرشد، میں فلاں. نماز کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ولی بننے کے لیے تیرا نمازی ہونا ضروری، متقی بننے کے لیے تیرا نمازی ہونا ضروری. اللہ نے قرآن میں بیان کیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. متقی وہ لوگ ہیں جو نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. آپ جائیے قرآن مجید کا 13واں پارہ سورۃ ابراہیم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ اپنی امت کو کہیے، سمجھائیے، بتائیے میرے وہ بندے جو ایمان لے کر آئے، اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آئے. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ. اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا میرے نیک بندو، مجھ پر ایمان لے کر آنے والوں، نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کی پابندی کرو. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً.
کہ علانیہ طور پر چھپ چھپا کر ہر حال میں اللہ نے جو مال دیا ہے، اللہ نے جو دولت دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے رہو، لوگوں کو دکھا کر بھی، لوگوں سے چھپا کر بھی، جیسے موقع ملے اپنا مال اللہ کے دین پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر اپنا مال خرچ کرتے رہو۔ یہ دو باتیں اللہ نے فرمایا، نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی پابندی اور اپنا مال خرچ کرنے والے بنو۔ وہ دن آنے سے پہلے، وہ وقت آنے سے پہلے جو وقت آ جائے گا، وہ دن آ جائے گا، آپ کی تجارت، آپ کا بزنس، آپ کا مال، آپ کی دولت، آپ کا بینک بیلنس کوئی کام نہیں آئے گا۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے بندو قیامت کے دن آپ کی تجارت، آپ کا بزنس، آپ کا کاروبار آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ولا خلال، کوئی دوستی، کوئی یاری آپ کے کام نہیں آئے گی۔ دھوکے میں نہ رہو، میرا فلاں پیر، میرا سلسلہ فلاں، وہ پیر مجھے بچا لے گا، وہ سلسلے کا مجھے بچا لے گا۔ کوئی دوستی، کوئی یاری کام نہیں آئے گی۔ وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ نے فرمایا نمازوں کا اہتمام کرو، اپنا مال صدقہ خیرات کرتے رہو، یہ اعمال کرتے رہو گے، یہی نماز کل قیامت کے دن آپ کے کام آئے گی، یہی صدقہ کیا ہوا مال آپ کے کام آئے گا۔ اللہ کے قرآن پر آج ہمارا ایمان نہیں ہے، اللہ کے قرآن پر آج ہمارا یقین نہیں ہے، لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، لوگوں کی باتوں پر آ جاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کولار کی سرزمین میں ایک جلسہ ہوا، کوئی آیا تھا بیان کرنے والا، جس نے یوں بھی کہہ دیا فلاں سے رشتہ جوڑ لو، فلاں سے تعلق قائم کر لو، مرنے کے وقت آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، قبر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آخرت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ فلاں پیر آپ کو بچا لیں گے۔ کوئی پیر آپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی غوث، کوئی ابدال آپ کے کام نہیں آئے گا۔ کام آئیں گے آپ کی نماز، آپ کے کام آئے گی، آپ کی زکات آپ کے کام آئے گی، آپ کے روزے آپ کے کام آئیں گے، آپ کا ایمان آپ کے کام آئے گا، آپ کے نیک اعمال آپ کے کام آئیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں آئے گا۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ایمان، صحابہ کی زندگیوں میں اعمال، صحابہ کی عورتوں میں ایمان، ان کی زندگیوں میں اعمال، صحابہ کے بچوں میں ایمان اور اعمال، صحابہ کی نسلوں میں ایمان اور اعمال، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہماری کامیابی کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہماری فلاح کے لیے ایمان کا ہونا ضروری، اعمال کا ہونا ضروری، تب ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایمان کے بغیر، اعمال کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نمازوں کی پابندی، نمازوں کا اہتمام کرو۔ نماز کتنی بڑی عبادت، نمازوں کا حال کیا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے، اسلام کی عمارت 5 پلروں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلا پلر ستون کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایمان لے کر آنا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آنا،
ہمارے نبی کی نبوت، ان کی رسالت پر ایمان لے کر آنا، یہ پہلا پلر ہے۔ اور دوسرا آپ نے بیان فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کی پابندی کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ اسلام کی بنیاد، دین کی عمارت یہ 5 پلروں پر رکھی گئی ہے۔ دوسرا اہم ترین پلر کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ آج ہماری زندگی میں نماز نہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری امت کے لوگوں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ میری آنکھوں کی راحت، میری آنکھوں کا سکون، میری آنکھوں کا اطمینان اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ تو اللہ کے بندے اور بندیاں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک، سکون، اطمینان پہنچا رہے ہیں۔ تو نمازوں کا اہتمام کرنے والے نہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے نہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، گویا کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آپ کا انتقال ہو رہا تھا، آخری دن، اپنی زندگی کا آخری دن، چند لمحے آپ کا انتقال ہو جانے والا۔ ایسے آخری وقت میں امام الانبیاء، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی۔ جیسے ہمارے گھرانے میں، ہمارے خاندان میں ہم کو بھی یہ تجربہ ہوتا ہے، جب کوئی آدمی مرتا ہے، مرنے سے پہلے کوئی بات کہہ کے چلا جاتا ہے، اس کے گھر والے کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے وصیت کر کے مر گیا، میری ماں نے مجھے یہ وصیت کر کے مر گئی۔ اگر کوئی گھر کے اندر بڑا بھائی ہے، باپ مر رہا ہے، موت سے پہلے اگر یوں کہہ دے اپنے بڑے بیٹے سے، بیٹے یہ آپ کی بہن، یہ آپ کے بھائی، ان کا خیال کرنا، یہ آپ کی ماں، ان کا خیال کرنا، اگر یہ کہہ کر باپ مر گیا، زندگی بھر وہ بیٹا کہتا رہے گا میرا باپ مرنے سے پہلے مجھے وصیت کر کے گیا میں بہنوں کا خیال کروں، بھائیوں کا خیال کروں، میں اپنی ماں کا خیال کروں۔ اگر کوئی مرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے یہ کہہ دیا بیٹے اگر میں مر گیا میرے نام سے مسجد کو اتنا دے دینا، فلاں مدرسے کو دے دینا، اگر یہ کہہ کے مر گیا زندگی بھر کہتا رہے گا میرا باپ مرنے سے پہلے مجھے یہ وصیت کر کے گیا، یہ فلاں بات کہہ کے گیا، یہ ہوتا ہے۔ قربان جائیے امام الانبیاء، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مدینے والوں کے نبی نہیں، صرف مکے والوں کے نبی نہیں، صرف ملک عرب والوں کے نبی نہیں، اور حجاز والوں کے نبی نہیں، اپنے زمانے کے نبی نہیں، بلکہ پوری کائنات، پوری انسانیت، پوری امت قیامت کی صبح تک آنے والی ایک انسانیت کے لیے آپ نبی بن کر آئے، آپ پیغمبر بن کے آئے، آپ آخری نبی، آپ آخری پیغمبر، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آپ کیا وصیت کر کے گئے، آخری نصیحت، آخری پیغام اپنی امت کو کیا دے کر گئے۔ ابو داؤد شریف میں روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كان آخر كلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة الصلاة، ایک وصیت فرمائی میری امت کے لوگوں نماز نماز، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کے بارے میں سوچتے رہو، کوئی نماز آپ کی قضا نہ ہو جائے، کوئی نماز آپ کی فوت نہ ہو جائے، مجھے ماننے والا کوئی بے نمازی نہ ہو جائے۔ یہ آخری نصیحت، آخری وصیت ہے۔ فرمایا میری امت کے لوگوں نماز
نماز کا خیال کرو. اور دوسری یہ بیان فرمایا اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم. میری امت کے لوگوں اپنے غلاموں کے بارے میں، تم کارخانوں کے مالک، دکانوں کے مالک، فیکٹریوں کے مالک، تمہارے دکانوں میں، کارخانوں میں یہ مزدوری کرنے والے، یہ محنت کرنے والے، تمہارے کھیتوں میں، تمہارے باغوں میں یہ مزدوری کرنے والے جو بھی ہو، آپ اونر بن گئے. مزدوروں کے بارے میں، محنت کرنے والوں کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. غلاموں کے بارے میں بے فکر مت ہو جانا، ظلم کا، بربریت کا معاملہ نہ کرنا، اللہ سے ڈرتے رہو. نماز، غلاموں کے بارے میں اچھا سلوک، یہ دو نصیحتیں آپ نے آخر میں بیان فرمایا. پھر ایک جملہ کہہ کر کہ اے اللہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کی ملاقات کا میں متمنی ہوں. یہ کہتے کہتے اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے آخری نصیحت فرمائی نماز کے بارے میں. آج دیکھو نمازوں کا حال کیا ہے، نمازوں کا حشر کیا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بیمار ہو گئے، اتنے بیمار، اتنے بیمار، اپنے آپ سے اٹھنے کی طاقت نہ رہی. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں آپ اتنے بیمار، بستر سے اٹھنے کی طاقت نہ رہی، چلنے کی طاقت نہ رہی، بغیر سہارے کے آپ چل نہیں سکتے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے. تو صحابہ کے سہارا لے کر اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. امی جان عائشہ فرماتی ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین رجلین رجلاه فی الارض. تو صحابہ کے کھانگوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کے اس طرح جا رہے تھے، اس طرح جا رہے تھے. آپ اپنا پیر ایک قدم اٹھا کر دوسرا قدم رکھنے کی بھی طاقت نہ رہی، بلکہ آپ اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہو گئے. اتنی سخت ترین مجبوری میں بھی اللہ کے نبی نے نماز نہیں چھوڑی. نمازوں کا اہتمام کر کے، بیماری کے عالم میں نماز زندہ کر کے امت کو یہ پیغام دیا میری امت کے لوگوں بے نمازی مت بن جانا. آج گھروں کا حال کیا، باپ بے نمازی، ماں بے نمازی، اولاد بے نمازی، گھرانہ پورا بے نمازی. فجر کا عالم دیکھو، جب گلیوں سے نکل کر کوئی اللہ کا بندہ مسجد کی طرف آنا چاہتا ہے، ہمارے محلے، ہماری گلیاں، پورا محلہ ایمان والوں سے آباد، پورا محلہ مسلمانوں سے آباد. جب فجر کے لیے کوئی اللہ کا بندہ صبح سویرے نماز فجر کے لیے آتا ہے، دیکھو کیا حال ہوتا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے ہم کوئی قبرستان سے گزر رہے ہیں. نمازوں کا کوئی ماحول نہیں، تلاوت کا کوئی ماحول نہیں. اس لیے میرے بھائیوں نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کی پابندی کرو. بخاری شریف کا 30واں پارہ صحابہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں فرض نمازیں نہیں، نفل نمازوں میں رات میں اتنا لمبا قیام، اتنی لمبی رکعتیں کیا کرتے تھے. صحابہ پریشان ہو کر صحابہ کے دلوں میں رحم آ جاتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، اتنی لمبی رکعتیں پڑھنے کی کیا ضرورت. یا رسول اللہ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر. یا رسول اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا، آپ معصوم. اس کے باوجود اللہ نے تسلی کے طور پر بیان کر دیا میرے محبوب اگر
اگر بالفرض پہلے کوئی گناہ ہو جائے، اگر بالفرض بعد میں کوئی گناہ ہو جائے، تب بھی میں نے معاف کر دیا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اللہ نے اتنی بڑی بشارت سنائی، مگر آپ کا حال کیا ہے؟ اتنی لمبی نمازیں آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جب صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، ارے مجھے بتاؤ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ صحابہ کی زندگیوں میں نمازوں کا اہتمام، اتنا اہتمام، اتنا اہتمام۔ کلام پاک کا 18واں پارہ سورۃ النور کے اندر ایک آیت، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یہ آیت اللہ نے نازل فرمایا، کن لوگوں کی شان میں نازل فرمایا، کن لوگوں کے اعمال دیکھ کر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ دل کے کان کھول کر سنو، ان صحابہ کے اعمال کو دیکھ کر اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ مفتی اعظم علامہ شفیع رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، 2 صحابی تھے، ایک صحابی تجارت کرنے والے، غلہ بیچنے والے، ایک اور صحابی لوہاری، لوہے کا کام کرنے والے، ہتھیارات بنانے والے۔ یہ غلہ تجارت کرنے والے صحابی جب کوئی گاہک آ جاتا، کوئی غلہ وغیرہ خریدتا، تو یہ صحابی اپنے ترازو میں ڈال کر تولنے لگتے۔ غلہ ڈال دیا گیا، اپنے ہاتھ میں ترازو اٹھا لیے، تول رہے ہیں۔ اس کے درمیان اگر اذان کی آواز آ جاتی، مسجد نبوی کی اذان سنائی دیتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ صحابی کیا کرتے؟ اپنا ترازو زمین پر ڈال دیتے، فوراً نماز کی طرف چلے جاتے۔ اتنا بھی گوارا نہیں، میں غلہ ترازو میں ڈال دیا ہوں، گاہک آ چکا ہے، چلو یہ سودا دے کر، یہ غلہ دے کر، پیسہ وصول کر کے بعد میں چلے جائیں گے، یہ بھی گوارا نہیں۔ اذان کی آواز سنائی دی، ترازو نیچے ڈال دیا، نماز کی طرف چلنے لگے۔ وہ دوسرے صحابی ہتھیارات بنانے والے، وہ کولار کی زبان میں کلمی کا کام کرنے والے، لوہا آگ میں گرم کیا جاتا، لال ہو جاتا، اب وہ لوہے کو نرم کرنے کے لیے، کوئی ہتھیار بنانے کے لیے اپنا ہتھوڑا کھاندوں کے اوپر اٹھاتے مارنے کے لیے۔ جیسے ہی اپنا ہتھوڑا اوپر اٹھایا، اذان کی آواز سنائی دی۔ وہ صحابی کے بارے میں لکھا ہے، وہ صحابی اپنا ہتھوڑا پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے، نماز کی طرف چلے جاتے۔ اتنا بھی گوارا نہیں، بڑی محنت سے میں نے لوہا گرم کیا ہو اور ہتھوڑا اوپر اٹھایا ہوں، چلو مار دو، لوہے کو نرم کر دو، بعد میں نماز کو چلے جاؤ۔ یہ دل گوارا نہیں کیا کرتا تھا، ترازو نیچے ڈال کر، ہتھوڑا پیچھے ڈال کر وہ نمازوں کی طرف چلا جایا کرتے تھے۔ ان کے اعمال اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ کو اتنا پسند آیا۔ قرآن مجید کا 18واں پارہ سورۃ النور کے اندر ان کی شان میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ
وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة۔ ارے یہ وہ مرد ہیں، ان کی تجارت، ان کا بزنس، ان کا کاروبار، ان کو اللہ کی یاد سے غفلت میں ڈالنے والا نہیں، نمازوں سے غفلت میں ڈالنے والا نہیں۔ ان کا دکان، ان کا بینک بیلنس، ان کا کاروبار ان کو نماز سے روکنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، آج کیا ہو رہا ہے؟ اذان سنائی دی جاتی ہے، دکان سے نکل کر مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، کاروبار چھوڑ کر اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے مسجدوں کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ کہ نمازی ہم بن گئے، نمازوں کا شوق نہیں، نمازوں سے محبت نہیں، نمازوں سے تعلق نہیں، جبکہ نماز پڑھنا فرض عین ہے، نماز پڑھنا فرض عین ہے۔ نماز چھوڑنا کتنا بڑا جرم، کتنا بڑا گناہ۔ کل میدان محشر میں جب کوئی بے نمازی اللہ کی عدالت میں جائے گا، من ترک الصلاۃ لقی اللہ وهو علیہ غضبان، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب بے نمازی اللہ کی عدالت میں آئے گا، اللہ جلال میں ہوں گے، اللہ غصے میں ہوں گے۔ جب بے نمازی کو دیکھ کر اللہ جلال میں آ جائے، اللہ غصے میں آ جائے، بے نمازی کا عالم کیا ہوگا؟ بے نمازی کا انجام کیا ہوگا؟ ارے معمولی بہانہ نمازیں چلی جاتی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو دشمن نے برچھا مارا، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، صحابہ پریشان بے ہوشی کے عالم میں ہیں، آنکھ نہیں کھل رہی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسور بن مخزمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی، وہ اندر آئے، صحابہ سے کہا ارے میں بتاؤں کوئی بات کہ عمر بیدار ہو جائے؟ صحابہ نے کہا ضرور۔ مسور بن مخزمہ نے کہا عمر کو ہوش میں لانا ہو، عمر کو بیدار کرنا ہو، ایک ہی عمل ہے، ایک ہی چیز ہے، نماز کا اعلان کرو۔ نماز کا اعلان سن کر عمر بیدار ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا گیا الصلاۃ یا امیر المومنین۔ جب اعلان کیا گیا او امیر المومنین نماز نماز، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوش میں آ گئے اور کہنے لگے ہاں ولا حق فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، ہاں میں جانتا ہوں کہ نماز نہیں پڑھتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، ایسے عالم میں بھی صحابہ نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہم کون سے بیمار ہیں، کون سا عذر ہے، معمولی چیزوں کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کرو، رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان سے پہلے نمازی بن جاؤ، رمضان آنے سے پہلے گھروں کا ماحول نمازی بناؤ۔ میری ماں نمازی، میرا باپ نمازی، میری اولاد نمازی، میری بیوی نمازی، گھر کا ایک ایک بچہ نماز پڑھنے والا بن جائے۔ قرآن مجید کا 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کے آخر میں اللہ نے بیان فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور آپ بھی نماز پڑھیے، آپ بھی نمازوں کا اہتمام کیجئے، اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بچیوں سے کہیے وہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ یہ آیت کی تفسیر میں علامہ شفیع رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جب یہ آیت نازل ہو گئی روزانہ صبح سویرے فجر کی نماز سے پہلے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ
رضی اللہ عنہما کے گھر کے پاس جاتے، دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کہتے الصلاۃ الصلاۃ، میری بیٹی فاطمہ نماز کی تیاری کرو، میرے داماد علی نماز کی پابندی کرو روزانہ۔ صبح سویرے اللہ کے نبی جا کر کہتے تھے نماز نماز۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ میں نمازی کہ فجر کی نماز کے لیے میں مسجد کو آتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں میری ماں بے نمازی کے عالم میں سو رہی ہے، میری بیوی بے نمازی کے عالم میں سو رہی ہے، میرے نوجوان بچے بالغ شدہ میرے گھر میں بے نمازی کے عالم میں سو رہے ہیں۔ میں نمازی بنا، میری بیوی نمازی کیوں نہیں بنی؟ میں نمازی بنا، میری اولاد نمازی کیوں نہیں بنی؟ میں نمازی بنا، میرے ماں باپ نمازی کیوں نہیں بنے؟ سب کی فکر کرو، سب کا خیال کرو، سب نمازی بن جاؤ، نمازوں کی محبت دلوں میں پیدا کرو۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، نمازوں سے تعلق پیدا فرمائے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے، اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو، یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ ہم کو نمازی بنا دے، فلسطین کو آزاد فرما دے، مسجد اقصی کو آزاد فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔